آج کا جو معاملہ چل رہا ہے اس نے میرے دل کو بہت تکلیف دی ہے، اور میں نے بڑا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ میں ویڈیو نہ بناؤں، لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا کہ مفتی حنیف قریشی نے کیا چول ماری ہے، کیا کھچ ماری ہے اپنی ویڈیو کے اندر۔ لعنت بے شمار ہو تیرے اوپر، یہ بات کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری اصلاح فرمائے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور طرح طرح کے فتنے جو ہیں وہ رنگ برنگے جو ہیں وہ دور کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، اور فی زمانہ مشکل وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ میں کوئی بڑا عالم دین نہیں ہوں، علماء کرام کو سننے والا ہوں اور علماء کرام کا ادب و احترام کرنے والا ہوں، لیکن آج کا جو معاملہ چل رہا ہے اس نے میرے دل کو بہت تکلیف دی ہے، اور میں نے بڑا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ میں ویڈیو نہ بناؤں، لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ مفتی حنیف قریشی کی ویڈیو آج کل بہت زیادہ وائرل ہے، اور آپ کو سن بھی رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی نے کیا چول ماری ہے، کیا کھچ ماری ہے اپنی ویڈیو کے اندر۔ ساری زندگی اہل سنت کے سٹیج پر بیان کرتا رہا، اہل سنت کے سٹیجوں پر تقریریں کر کر کے اس نے تعریفیں سمیٹیں، اس نے شہرت سمیٹی، آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ اہل سنت کا لنگر کھا کھا کے یہ بڑا ہوا ہے، اہل سنت کے لوگوں کی دیے ہوئے تحائف سے اس نے بڑے بڑے گھر بنائے، اور کوٹھیاں اور کاریں جو ہیں وہ اس کے نصیب میں ہوئیں۔ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے کرتے یہاں تک یہ پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ہم نے اس کی ویڈیو میں بھی سنا ہوا ہے، لیکن آج شاید کچھ لوگوں نے اس کے منہ میں زیادہ بڑی ہڈی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حد تک جا رہا ہے کہ جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ مفتی حنیف قریشی، میں مفتی اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے نام کے آگے وہ مفتی لکھتا ہے، وگرنہ جو اس کی گفتگو ہے اور جو اس کا انداز ہے اس سے مفتی کسی بھی صورت میں اس کو کہنا مناسب نہیں ہے۔ بندہ جتنا بھی عزت دار ہو، جتنی بھی اس کو دنیا کے اندر عزت ملی ہو، یقین کیجیے یہ عزت سب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے، اور سرکار کے یاروں کی نسبت سے ہے۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، لیکن وہ آ کے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کوئی کھچ مارتا ہے، وہ میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے یا صحابہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، تو ہماری نظر میں، میری نظر میں اس کی عزت ایک کتے کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی عزت کچھ نہیں ہے۔ اگر سرکار کی محبت نہیں ہے اور صحابہ کی محبت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو۔ لیکن اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے لگ جائیں، آپ صحابہ کرام کے بے ادب بن جائیں، اور اس صحابی کے بے ادب بن جائیں جس کے بارے میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے۔ کیوں احسان ہے؟ فرمایا اس نے اپنے مال سے بھی میری مدد کی ہے، اور اپنی بیٹی سے میرا نکاح بھی کیا ہے، میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا ہے، اس کا مجھ پر احسان ہے۔ جس صحابی کا احسان میرے نبی مانے، اور جس صحابی کے بارے میں میرے سرکار فرمائیں کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے اتار دیے ہیں، ابو بکر کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، اس صحابی کے بارے میں زبان دراز کرنا اور ایسی بات کہنا، مسئلہ باغ فدق کے بارے میں کہ جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی ہے. انبیاء کرام جو چھوڑ کے جاتے ہیں، نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے. میں اپنے عام سادہ سے انداز میں کہہ رہا ہوں، کوئی عالمانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں عالمانہ گفتگو نہیں ہے، عام سے سادہ سے عوامی زبان کے اندر عوامی انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ سرکار کی حدیث ہے کہ نبیوں کا جو بھی چھوڑا ہوا حصہ ہوتا ہے، جو بھی وہ چیز چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتی ہے. ان کی وراثت زمین جائیداد نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہو جاتی ہے. اس معاملے میں آ کر یہ کہنا کہ یہ حدیث تو صرف حضرت ابو بکر صدیق سے ہی مروی ہے نا، وہ اکیلے ہی راوی ہے نا، اس سے تو ان کو سننے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے. لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت بے شمار ہو تیرے اوپر. یہ بات کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی کہ صدیق اکبر سے سنتے وقت غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ انہوں نے سنا ہو تو غلطی ہو گئی ہو. جس کا لقب ہی صدیق ہے، جس کا لقب ہی صدیق ہے، اور ان کو صداقت کا لقب اسی وجہ سے ملا، انہیں صداقت کا شہنشاہ کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں. یہ بھی نہیں خالی صدیق اکبر، ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں، ان کا لقب ہی صدیق ہے، اور اس کے بارے میں کہہ رہے کہ انہیں تو سننے میں غلطی ہو سکتی ہے. صحابی رسول بعد الانبیاء افضل البشر ہیں جی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو سننے میں غلطی ہو سکتی ہے. کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، جو بات میں نے کہی ہی نہیں وہ یہ کہے. یہ میرے اور تیرے بارے میں، عام بندے کے بارے میں یہ بات ہے. جو بات میرے سرکار علیہ السلام نے فرمائی ہی نہیں، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی کی حدیث ہے. فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ کیا ان کو حدیث پاک کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اگر میں جھوٹی بات کروں گا جو سرکار سے منسوب ہی نہیں ہے، جو سرکار نے کہی نہیں، میں منسوب کر دوں تو میرا ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ تو اپنے دماغ کا علاج کروا، اس سے پہلے کہ اس زبان سے کوئی کچھ اور الفاظ ادا ہوں جس کو تو سمجھے کہ میری شان کے خلاف ہے. ہاں جی، کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تیری والدہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر ابو بکر صدیق سے غلطی ہو سکتی ہے تو والدہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے تجھے سچ نہ بتایا ہو کہ تیرا باپ کون ہے. اتنی بڑی بات صدیق اکبر کے بارے میں کہ ان کے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے. شیعوں کی تعلیم کو عام کر رہا ہے، اہل تشیع کی تعلیم کو عام کر رہا ہے. کتنا بڑا ہڈی کا ٹکڑا تیرے منہ میں ڈالا ہے انہوں نے، نوٹوں سے بھرا ہوا، کہ تو اپنے عقیدے سے پھر گیا. تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں زبان دراز کرنے لگا ہے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک سنی اور خاموش رہے، اس پر یقین کیا، کیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ صدیق اکبر، اے صدیق تجھے غلطی لگی ہوگی سننے میں؟ وہ کتنے محتاط ہوں گے حدیث بیان کرنے میں، جنہوں نے اتنی کم حدیثیں بیان کی ہیں اپنے زمانے میں، اپنی عمر میں. ساری زندگی سرکار علیہ السلام کے ساتھ گزار دی، حضور کی صحبت میں گزار دی. اتنی حدیثیں وہ بیان کر سکتے تھے، مگر اتنی احتیاط حدیث بیان کرنے میں کہ چند ایک احادیث مبارکہ ان سے بس منسوب ہے، ان سے مروی ہے، تو وہ اس حدیث پاک کو بغیر تحقیق کے پیش کر دیں گے؟ یا جھوٹ تو سمجھتا ہے کہ صدیق اکبر جھوٹ بول رہے ہیں، یا ان کے سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی؟ میرا ایمان ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی انہیں شک ہوتا تو وہ یہ حدیث مبارکہ کبھی بیان نہیں کرتے، وہ لوگوں تک یہ حدیث کبھی بیان نہیں کرتے. اور پھر عام بندے سے کہنا اور بات ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھوٹ بولیں گے صرف ایک باپ کی خاطر؟ جنہوں نے اپنا سارا کچھ نبی پہ قربان کر دیا، وہ ایک باغ کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بول کے، اور وہ بھی
जन्नती औरतों की सरदार से? वो अपनी आखिरत खराब करेंगे, वो अपने रब को नाराज करेंगे, जिन्होंने अपना सारा कुछ सरकार पे कुर्बान कर दिया, एक बाप की खातिर वो झूठ बोलेंगे? तुझे ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपनी झूठी अना को पीछे छोड़ो, बाज आ जाओ और अपनी झूठी जिद को छोड़ दो। अल्लाह और उसके महबूब को नाराज मत करो चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, थोड़ी सी शोहरत की खातिर। अल्लाह और उसके महबूब को नाराज मत करो और जो कुछ कहा है उस पर तौबा करो। हो सकता है कि इससे तुम्हारी बख्शिश हो जाए। बातें बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन अक्ल वालों के लिए, समझ वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा और अगर लगे कि मैंने बात ठीक की है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों तक मेरे पैगाम को पहुंचाइएगा। बात छोटी सी है, मैं बड़े बड़े उलमा का मुकाबला नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारी के वक़्त एक औरत आई थी ना, बस अपना नाम शामिल करने के लिए, अपना हिस्सा मिलाने के लिए कि वो भी ख़रीदाराने यूसुफ अलैहिस्सलाम में शामिल हो गई, तो मैंने भी बस यही काम किया है। बाकी उलमाए किराम का काम है, वो देखेंगे कि उसकी पकड़ किस तरीके से करनी है और उस पर क्या फतवा लगाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।